بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری مہندی کی رات تھی۔ گھر میں صبح سے اکا دکا مہمان آنا شروع ہو گئے۔ شام ہوئی تو گھر میں شادی کے جیسی رونق نظر آنے لگی۔ آج میری اماں خوش ہونے کے ساتھ اداس بھی تھی، کیونکہ آج میں ہمیشہ کے لیے اس سے دور رہنے والی تھی۔ گو کہ میں بیاہ کر کے اپنے ہی خاندان کے ایک گھر میں جا رہی تھی، مگر اس کے باوجود بھی ماں کو ڈر تھا کہ نہ جانے آنے والی زندگی کیسی ہوگی۔ میرے دل میں بھی طرح طرح کے خدشات دوڑنے لگے، کیونکہ اپنی ساس اور نندو کا رویہ مجھے کچھ عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ سارے کام وہ لگی بندھی روٹین کے اندر سر انجام دے رہی ہوں، مجھے بیاہ کر کے لے جانے میں انہیں کوئی دلچسپی نہ ہو۔ باتوں باتوں میں کتنی بار میری ساس یہ بات بھی جتا چکی تھی کہ رشتہ وہ اپنے بیٹے کی پسند سے کر رہی ہیں، ورنہ وہ تو اب رشتے کی بھانجی کو لانا چاہتی تھی۔ ان کی ایسی باتیں سن کر میں اکثر اداس ہو جاتی۔ ایسے میں ایک اماں تھی جو مجھے بہلاتی، ارے اس عورت کو تو عادت ہے بلا وجہ کی بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتی ہے، ان لوگوں کی باتوں کو سنجیدگی سے مت لیا کرو۔ مغرب کا وقت ہر طرف پھیل چکا تھا۔ میں اپنے کمرے میں تھی، مجھے بھوک بھی ستا رہی تھی۔ جو وقت گزر رہا تھا میرے پیٹ میں بھوک سے چوہے دوڑنے لگے، کیونکہ صبح سے میری طبیعت خراب تھی، جس کی وجہ سے میں آج صبح سے کچھ نہیں کھا سکی۔ اب دوا لینے سے طبیعت تو بہتر ہو گئی، بھوک بھی مجھے ستانا شروع ہو گئی، مگر اماں نے مجھے کہہ دیا کہ جب تک تمہارے سسرال سے کھانا نہیں آئے گا تب تک تم بھی کھانا نہیں کھا سکتی۔ اماں کی بات پر تو میں حیران رہ گئی، بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ اگر سسرال والے رات گئے تک کھانا نہیں بھیجیں گے، کیا تب تک میں بھوکی رہوں گی؟ مگر شاید یہی رسم تھی، سسرال والوں کا گھر دو گھر چھوڑ کر ہی تو تھا۔ آج سب لوگ مہندی کی رسم کے لیے لڑکے والوں کی طرف گئے تھے۔ گھر میں چند بڑی بوڑھیوں کے ساتھ میں اکیلی تھی۔ ماں کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ سب لوگوں کا کھانا میرے سسرال میں ہی لگایا گیا تھا۔ اب گھر میں صرف میں ہی اکیلی تھی جس کے پیٹ میں بھوک سے چوہے دوڑنے لگے۔ کروں تو کیا کروں؟ اماں سے بھوک کا ذکر کیا تو کہنے لگی کہ ابھی تمہاری نند آ جائے گی کھانا لے کر، فکر مت کرو، گھر پر مت کھاؤ، کچھ یہ رسم ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ برا منا جائیں کہ تم ایک دن بھی انتظار نہیں کر سکی، اتنی بھوک کی کچی ہو۔ ساس نندو کو باتیں بنانے کا موقع نہ دو۔ پھر شام کو رسمیں شروع ہو گئی۔ مٹھائی سے میرا جی الٹنے لگا، دل چاہنے لگا کہ مٹھائی کی شکل تک نہ دیکھوں، مگر ایسے میں کچھ کہہ کے سب کو اپنا مخالف کیسے بنا سکتی تھی؟ میں نے پھر طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر اماں سے کہہ دیا کہ مجھے کمرے میں پہنچا دیا جائے۔ کمرے میں آ کر دونوں ہاتھوں میں سر ٹکا کر میں رو پڑی۔ صبح سے کھانا نہیں کھایا، کسی کو میرا احساس بھی نہیں۔ اسی میں آدھی رات گزر گئی، تبھی میرے نتنوں سے تیز خوشبو ٹکرانے لگی۔ کھانے کی اتنی مزیدار خوشبو میں نے آج سے پہلے زندگی میں نہیں محسوس کی۔ دروازہ کھول کر جب باہر نکلی تو پورا گھر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ مہمان ادھر ادھر لڑک کر سو رہے تھے۔ صحن میں بھی کچھ چارپائیاں بچھی ہوئی تھی اور کچھ لوگ کمروں میں سو رہے تھے۔ میں آہستہ سے ان کو پھلانگ کر چھت کی طرف جانے لگی، جہاں سے وہ خوشبو میری سانسوں سے ٹکرا رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ آدھی رات کا وقت گزر گیا ہے، اس وقت کون کھانا بنانے میں مصروف ہے؟ چلتے چلتے میں جیسے چھت پر آ گئی تو دیکھا کہ ساتھ والے گھر میں پکوان پک رہے تھے، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہاں پر کوئی انسان بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ صحن میں کھانے کے بڑے بڑے دیگچے پڑے ہوئے تھے۔ یہ گھر تو کئی سالوں سے بند پڑا ہوا تھا۔ اکثر لوگ اس گھر کو اپنے کام کے لیے استعمال میں لاتے۔ محلے کے لوگ مہمانوں کو بٹھانے کے لیے، کبھی پکوان پکانے کے لیے اس گھر کو استعمال کیا کرتے۔ چھوٹی سی دیوار کی مدد سے اس صحن میں اتر آئی۔ محتاط نظروں سے ادھر ادھر بھی دیکھ رہی تھی کہ میں اس وقت اپنی مہندی کے لباس میں ہوں۔ مجھے اگر کسی نے دیکھ لیا تو نہ جانے میرے بارے میں کیا سوچے گا۔ اماں ابا غصہ کریں گے اور باقی لوگوں کو بھی طرح طرح کی باتیں بنانے کا موقع مل جائے گا۔ مگر اس وقت بھوک اتنے زوروں کی محسوس ہونے لگی کہ ساری باتوں کو میں نے پسے پش ڈال دیا، اور پھر جب میں بریانی کے دیگچے کی طرف بڑھی تو سامنے ایک پلیٹ میں گرما گرم بریانی نظر آنے لگی۔ میں کھانے پر ٹوٹ پڑی۔ اتنا مزے کا کھانا آج سے پہلے زندگی میں کبھی دیکھا تک نہیں تھا۔ کھانا کھا کر جیسے واپس پلٹنے لگی تو تبھی کسی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔
اور اگلا لمحہ نہایت حیران کن تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا بلا کا وجہ تھا۔ اتنا حسین نوجوان میں نے پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ اگلا لمحہ تو اور بھی حیرت ناک تھا۔ اس نے میرے ہاتھ پر مہندی سے اپنا نام لکھ دیا۔ میں بری طرح سے گھبرا گئی۔ یہ کیا کیا تم نے؟ کون ہو تم؟ میں تمہیں نہیں جانتی اور تم نے اپنا نام کیوں میرے ہاتھ پر لکھ دیا؟ کل میری شادی ہے اور میری ہتھیلی پر تو میرے دلہے کا نام لکھا ہونا چاہیے تھا، مگر تم نے اپنا نام لکھ دیا۔ اب پتہ نہیں میرے سسرال والے اور میرا شوہر میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ میں بری طرح سے گھبرا گئی۔ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگی۔ تبھی ایک جگ میں مجھے پانی نظر آ گیا۔ میں نے اسی وقت اپنا ہاتھ دھویا، مگر مہندی اپنا رنگ چھوڑ چکی تھی۔ اس کا نام سامنے لکھا نظر آنے لگا۔ میں بری طرح سے گھبرا گئی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، مگر وہ خاموشی سے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، اور تم میری ہونے والی بیوی ہو۔ اپنا نام میں نے تمہارے ہاتھ پر لکھا ہے، اس میں غلط کیا ہے؟ تم کہیں پاگل تو نہیں ہو گئے؟ کس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ میں بری طرح سے چلانے لگی تو وہ ایک کمرے میں جا کر غائب ہو گیا۔ میں اسی وقت گھر آئی۔ میں دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام کر رہ گئی کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ اب جب میرا شوہر میرے ہاتھ پر یہ نام لکھا دیکھے گا تو کیا کرے گا؟ اسے میں کیا جواب دوں گی؟ یہ بھی شکر تھا کہ مجھے کسی نے آدھی رات کو وہاں سے آتے ہوئے نہیں دیکھا، ورنہ نہ جانے ان کا کیا افسانہ بن جاتا۔ اب مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہونے لگا تھا۔ پوری رات مجھے عجیب سی خوشبو کا احساس ہوتا رہا۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے آس پاس کوئی موجود ہو۔ کبھی کسی کے ہنسنے کی آوازیں سنائی دینے لگتی تو کبھی کسی کی دھیمی آواز میں بات کرنے سے میں بری طرح سے خوفزدہ ہو گئی۔ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اماں نے بھی کہا تھا کہ چھوٹی بہن کو اپنے پاس سلا لینا، مگر مجھے کسی اور کی موجودگی کی وجہ سے نیند نہیں آتی تھی۔ تبھی میں نے ساری کزنز اور چھوٹی بہنوں کو بھی غصے سے کمرے سے بھگا دیا، اور پوری رات میری آنکھوں میں کٹی۔ صبح کے قریب جا کر میری آنکھ لگی تو عجیب سے شور کی آواز سے میری آنکھ کھلی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ یہ اس شور کی کیسی آوازیں سنائی دے رہی ہیں؟ کون ہے باہر؟ شادی والے گھر میں اس قدر ہنگامے تو معمول کی بات ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی کچھ تو عجیب تھا جو مجھے اندر سے سہما گیا۔ جب میں دروازے سے باہر آئی تو میری ماں بری طرح سے روئی جا رہی تھی۔ کیسے کر سکتے ہیں وہ لوگ ایسا؟ میری بیٹی کا تماشا کیسے بنا سکتے ہیں؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر خاندان والوں کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ سسرال والوں نے بارات لانے سے انکار کر دی ہے۔ میری ساتھ ساتھ نہ جاتے ہوئے کہنے لگی کہ اگر میرے بیٹے کو سلامی میں بائک نہیں دینی تو میں تمہاری بیٹی کو بیاہ کر کے نہیں لے جاؤں گی۔ اپنی بیٹی کو سنبھال کر رکھو، میرے بیٹے کو رشتوں کی کمی نہیں ہے۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ محلے میں ایک گھر ایسا ہے جن کے گھر میں لڑکیوں کی بہت بہتات ہے۔ سب کی عمر بڑھتی جا رہی تھی۔ انہوں نے میری ساس کو پیشکش کی تھی کہ اگر وہ ان کی بڑی بیٹی کو بیاہنے کے لیے آ جائیں تو بائک تو کیا، وہ سلامی میں بہت کچھ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یوں لالچ میں آ کر میری ساس بارات کو دہلیز سے واپس لے گئی۔ ایک ایک کر کے سارے مہمان میری بدنصیبی کو کوستے ہوئے گھر سے جانے لگے۔ ارے یہ لڑکی تو ہے ہی بد نصیب پیدا ہوئی، ماں باپ کے گھر میں فکر و فاقے نے ڈیرے ڈال لیے۔ آج دیکھو کیا ہوا۔ اس دن کے لیے ماں باپ نے پال پوس کر بڑا کیا تھا کہ کل کو یہ مصیبت اپنے سر سے اتار کر اگلے کے گھر میں ڈال دیں گے، مگر آج بھی ان کے سینے پر مونگ دلنے کے لیے یہ یہیں بیٹھی رہ گئی۔ لوگوں کی باتیں ایسی تھی جیسے یہ سب کچھ میں نے جان بوجھ کر کیا۔ میں بھی سب کی باتیں سن کر رونے لگی۔ رات والے واقعات میرے ذہن سے اوجھل ہو گئے تو میں کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ کیا کروں؟ باہر سے پھر سے عجیب آوازیں سنائی دینے لگی۔ میں ایک بار پھر سے جب کمرے سے جھانک کر باہر دیکھنے لگی تو صحن میں وہی لڑکا کھڑا تھا جس نے رات کو مجھے کھانا دیا، جو ساتھ والے گھر میں نے دیکھا تھا۔ میں تو حیران رہ گئی کہ یہ لڑکا یہاں پر کیوں آیا، کہیں یہ میری شکایت نہ لگا دے۔ تب میری حیرت کی انتہا نہیں رہی جب اس نے ماں باپ سے کہا کہ وہ میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہے، وہ مجھے بیاہ کر اپنے گھر لے کر جانا چاہتا ہے۔ یہ سن کر میرے ماں باپ کی جان میں جان آئی، اور پھر نہ تو میری کسی نے رضامندی پوچھی اور نہ ہی مجھ سے اس بارے میں اجازت لینا ضروری سمجھا۔
میرا آج ہی اس شخص کے ساتھ نکاح کر کے اس کے حوالے کر دیا گیا. مجھے ایک چھوٹے سے تانگے میں بٹھا دیا گیا. یہ ایک پالکی تھی جس کے چاروں طرف پردے لگے تھے. میں اس میں بیٹھ کر سسرال کی طرف روانہ ہو گئی. سوچنے لگی کہ نہ جانے آنے والا وقت مجھے کیا رنگ دکھانے والا ہے. پتہ نہیں یہ شخص میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا اور اس کے گھر والے کیا کریں گے. یہ سب سوچتے سفر کے دوران مجھے اونگ آ گئی. جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں تھی. جھونپڑی کا دروازہ باہر سے بند تھا. ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا. جھونپڑی کے ایک طرف ایک چھوٹے سے دیے کی روشنی میں نے دیکھا کہ ایک طرف کھانا پڑا ہے اور ایک سادہ لباس جو شاید میرے تبدیل کرنے کے لیے وہاں رکھا گیا. میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، جلدی سے لباس تبدیل کیا. تبھی مجھے بھوک کا احساس ہونے لگا. کھانا کھا کر میں پھر سے وہیں بیٹھ گئی. اپنی زندگی میں آنے والی اس تبدیلی پر غور کرنے لگی. یہ جھونپڑی عام جھونپڑیوں سے کافی ہٹ کر تھی. بہت صاف ستھری اور اندر سے بھی کافی کشادہ، جس میں ضرورت کا سامان موجود تھا. میں اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی. ایک طرف سے فجر کی اذانوں کی آواز سنائی دی تو مجھے معلوم ہوا کہ رات ڈھل چکی ہے. صبح کی سفیدی ہر طرف نمودار ہونے والی ہے. مگر وہ انسان جس نے مجھے اپنی زندگی میں شامل کیا، وہ کہاں ہے؟ جھونپڑی کا دروازہ بھی باہر سے بند ہے. میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر بے سود. پھر سے میں اپنے اسی پلنگ پر آ کر لیٹ گئی اور ایک بار پھر سے نیند میں کھو گئی. اب کی بار میری کسی کے بلانے پر آنکھ کھلی. ناشتہ کر لیں. اٹھ کر بیٹھی تو سامنے وہ ناشتے کی ٹرے لیے بیٹھا تھا. اسے دیکھ کر شرم سے میرا سر جھک گیا. میری اپنے شوہر سے یہ پہلی ملاقات تھی. نہ میں اس کے بارے میں کچھ جانتی تھی نہ وہ میرے بارے میں، مگر وہ معمول کے انداز میں یوں بات کر رہا تھا جیسے مجھے صدیوں سے جانتا ہو. آہستہ آہستہ میرا رویہ بھی اس کے ساتھ نارمل ہونے لگا. اور پھر جب میں جھونپڑی سے نکل کر باہر آئی تو دور تک جنگل پھیلا ہوا تھا. ارے یہ ہے کیا؟ ہم لوگ اس جنگل میں کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ یہاں پر کیوں رہ رہے ہیں؟ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا تو سعود نے مجھے بھرپور نظر سے دیکھا. کیا تمہیں فطرت کو قریب سے دیکھنا اچھا نہیں لگتا؟ اس کی بات پر میں اسے دیکھ کر رہ گئی. فطرت کو دیکھنا تو اچھا لگتا ہے، مگر جنگل میں رہنے کا کیا مقصد ہے؟ کیا آپ کا شہر میں یا گاؤں میں اپنا گھر بار نہیں ہے؟ آپ کے باقی رشتہ دار، آپ کے ماں باپ کہاں ہیں؟ سب سے میں ملنا چاہتی ہوں. ہماری شادی ہو گئی ہے، کل سے یہاں موجود ہوں، مگر ابھی تک آپ کے خاندان کے کسی فرد سے نہیں ملی، نہ کسی کو دیکھا ہے. سعود مجھے خاموشی سے دیکھنے لگا. تمہیں جلد ہی سب معلوم ہو جائے گا. اپنے گھر بھی لے جاؤں گا، ماں باپ سے بھی ملواؤں گا. فکر مت کرو، ہم ساری زندگی اس جنگل میں نہیں رہیں گے. بس مجھے کچھ ضروری کام ہے، کچھ جاننے کے لیے یہاں پر رہ رہا ہوں. کیا مطلب؟ ایسا کون سا کام ہے جس کو کرنے کے لیے آپ جنگل میں رہ رہے؟ اور مجھے بھی اس جنگل میں رہنا پڑ رہا ہے. مجھے تو ڈر لگتا ہے. جنگل میں تو طرح طرح کے جانور ہوتے ہیں، مجھے کہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں. اس کی بات پر میں بری طرح سے خوفزدہ ہو گئی. تب وہ مجھے مسکرا کر دیکھنے لگا. میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. جب تک میں یہاں موجود ہوں کوئی تمہاری طرف میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا. بس کچھ دن کی بات ہے، اس کے بعد ہم اس جنگل سے چلے جائیں گے. اب میرا زیادہ تر وقت جھونپڑی کے اندر گزرنے لگتا. وہیں عبادت کرتی اور کبھی شام کے وقت کبھی رات گئے. سعود گھر آتے تو تب ان کے ساتھ مستقبل کے بارے میں بات کرنے کا بھی وقت نہیں ملتا. وہ جھونپڑی میں آتے، تھوڑی دیر میرے ساتھ بات کرتے اور پھر ذکر و اذکار میں مصروف ہو جاتے. ان کی طرف سے مجھے خاص تنبیہ تھی کہ جب میں ذکر و اذکار کرنے میں مصروف ہوں تو مجھے مخاطب مت کیا کرو. جہاں پر اس بات پر خوش تھی کہ اللہ نے مجھے نیک شوہر سے نوازا، وہیں پر ان کی بعض باتیں مجھے پریشان کر دیا کرتی. وہ کوئی عام کام کاج نہیں کرتے مگر اس کے باوجود ان کے پاس ڈھیروں ڈھیر پیسے موجود رہتے. میرے لیے بھی وہ بہت سارے تحائف کے نام پر زیورات لے آئے. لباس بھی وہ اتنا قیمتی لاتے جو میں نے محض خواب میں دیکھا ہوتا. مگر اس کے باوجود بھی رہنے کے لیے محض یہ جھونپڑی تھی. یہ بات مجھے ہضم نہیں ہوتی. مجھے ایسے لگتا کہ جیسے ان کے خاندان والوں نے انہیں جائیداد سے آگ کر دیا، جیسے انہیں اپنے معاملات سے بے دخل کر دیا. شاید میرے ساتھ شادی کرنے کی وجہ سے ان کے اپنے ان سے روٹھ گئے، یا پھر کوئی اور وجہ تھی کہ وہ اپنوں سے دور رہنے پر مجبور ہیں.
اس دن رات کے وقت میری آنکھ کھلی. میں جھونپڑی میں اکیلی تھی. میرے شوہر کہیں بھی نظر نہیں آ رہے تھے. خوفناک بات یہ تھی کہ باہر سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دینے لگی. ایسے محسوس ہونے لگا جیسے بہت سارے جانور ایک ساتھ مل کر رو رہے ہوں، اور یہ ساری آوازیں جھونپڑی کے آس پاس سے محسوس ہونے لگی، جیسے کوئی جھونپڑی کے ساتھ رگڑ کر کوئی جانور چل رہا ہو. میں اپنی جگہ پر سمٹ کر آ گئی. میرے منہ سے گھٹی گھٹی آوازیں نکلنے لگی. سعود، آپ کہاں ہیں اس وقت؟ آپ جھونپڑی سے باہر ہیں؟ آدھی رات کا وقت ہے، آپ باہر کیا کر رہے ہیں؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے. میں روتے ہوئے مسلسل بولنے لگی، مگر نہ تو سعود دوبارہ جھونپڑی میں آئے، نہ جانوروں نے غرانے کا سلسلہ بند کیا. مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں میرے شوہر کو کوئی نقصان نہ پہنچ گیا ہو. حیرت ہی حیرت تھی کہ وہ آدھی رات کو باہر گئے تو کیوں گئے. میں ڈرتے ڈرتے اپنی جگہ سے اٹھی. ہلکا سا دروازے پر دباؤ ڈالا، مگر دروازے کو باہر سے مضبوطی سے بند کیا گیا تھا. میں نے پورا زور لگا دیا، کسی طرح سے دروازے کو کھول سکوں، مگر مجھے اس میں کامیابی نہیں ہوئی. اب میں ایک جگہ پر بیٹھ کر بری طرح سے رونے لگی. یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میرے شوہر مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ اس جنگل کے بیچوں بیچ میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ اتنے دن گزر گئے اس جنگل میں مجھے رہتے ہوئے. نہ تو یہاں پر اپنے شوہر کے علاوہ میں نے کسی اور کا چہرہ دیکھا، نہ ہی کسی اپنے قریبی انسان کو. میں بری طرح سے بے چین ہونے لگی. کتنے گھنٹے یہی سلسلہ چلتا رہا، اور پھر یہی سب سوچتے میں سو گئی. جب آنکھ کھلی تو میرے شوہر سامنے ہی موجود تھے. آپ رات کو کہاں چلے گئے؟ میری آنکھ کھلی تو یہاں بہت سارے جانور تھے جو مجھے خوف زدہ کر رہے تھے. اگر وہ جھونپڑی کے اندر داخل ہو جاتے تو، مگر وہ مجھے ٹال گئے. اب ہر دوسرے دن باہر سے خوفناک جانوروں کی خوفناک آوازیں سنائی دینے لگی. میری تو برداشت کی حد ختم ہو گئی. ایک دن میں بری طرح سے پھٹ پڑی. اب یہاں پہ نہیں رہ سکتی، اب ہمیں یہاں سے جانا ہوگا. آپ مجھے اپنے گھر والوں سے ملوائیں، اپنے گھر لے کے چلیں. مجھے لگتا ہے کہ میں اس جنگل میں رہتے رہتے پاگل ہو جاؤں گی. یہاں پر جانوروں کے علاوہ ہے ہی کیا؟ اب انسانوں کو چھوڑ کر اس جنگل میں آخر کیوں بس گئے؟ میں ان سے شکوے شکایات کرنے لگی. ارے فکر مت کرو، آج ہم دونوں چلے جائیں گے یہاں سے. بس آج تمہیں میرے ساتھ ایک سفر پر جانا ہوگا، اس کے بعد میں تمہیں تمہارے گھر بھی لے چلوں گا، سب لوگوں سے ملوں گا. ان کی بات پر میں بے یقین سی ہو گئی. کیا مطلب؟ کون سے سفر پر؟ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ میں بری طرح سے چونک پڑی. ارے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں. ایسی باتیں کرتی ہو تو مجھے اچھا نہیں لگتا. ایسے لگتا ہے جیسے تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں، جیسے تم مجھ سے خوفزدہ ہو. اور ایسی باتیں کرنے پر خاموش ہونے کے سوا اور کیا کر سکتی تھی میں؟ شام کا وقت تھا جب مجھے کہنے لگے کہ آؤ ہم یہاں سے چلتے ہیں. وہ اداسی سے جھونپڑی کو دیکھنے لگے. کیا آپ کا یہاں سے جانے کو دل نہیں کر رہا؟ میرے سوال پوچھنے پر وہ مجھے دیکھنے لگے. میں نے یہاں لمبا عرصہ گزارا ہے، زندگی کا ایک حصہ میرا اس جنگل اور اس جھونپڑی میں گزرا. تبھی تو یہاں سے جاتے مجھے عجیب احساس ہو رہا ہے. کیا مطلب؟ کیا آپ اپنے گھر والوں سے دور یہاں رہتے ہیں؟ اس کی بات پر میں جتنا حیران ہوتی کم تھا. ہاں ایسا ہی سمجھ لو. میری زندگی کی کچھ مصروفیات ایسی ہیں جو مجھے گھر والوں سے دور بیابان جنگل میں وقت گزارنا پڑتا ہے. یہ میرے پیشے کا، میری زندگی کا ایک حصہ ہے. اور اب جب تم بھی میری زندگی میں شامل ہو گئی ہو تو تمہیں بھی میری ساری سچائیوں سے، میری کمزوریوں سے واقف ہونا ہے. آپ کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی. کمزوریاں تو ہر انسان میں ہوتی ہیں، خامیاں بھی پائی جاتی ہیں، مگر ہر کسی کا رویہ اتنا عجیب و غریب نہیں ہوتا جیسے آپ کا ہے. مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی زندگی کا بڑا راز ہے، بہت بڑی حقیقت ہے جو آپ مجھ سے چھپا رہے ہیں. ہر ایک راز ہے جو تم سے چھپا رہا ہوں. وہ مجھے معنی خیزی سے دیکھتے ہوئے بولے. میں انہیں دیکھ کر رہ گئی. آپ مجھے بتائیں ایسا کون سا راز ہے؟ آج ہی مجھے اپنی زندگی کی ساری حقیقتوں سے واقف کر دیں. میری زندگی تو آپ کے سامنے کھلی کتاب کی مانند ہے، ایسی کوئی بات نہیں جو آپ سے پوشیدہ ہے. مگر آپ کی زندگی میرے لیے کسی پہیلی کی طرح ہے. مجھے لگتا ہے میں کبھی آپ کو سمجھ نہیں پاؤں گی. ہمیشہ آپ کی ذات کے پہلو میں الجھتی جاؤں گی، مگر کبھی بھی آپ کو جان نہیں پاؤں گی. ہم دونوں کا سفر شروع ہو گیا تھا.
وہ میرے آگے چلنے لگے۔ میرا ہاتھ سعود کے ہاتھ میں تھا۔ آہستہ آہستہ ہم دونوں ایک انجان راستے کی طرف چلنے لگے۔ یہ راستہ تو میرے لیے انجان تھا، مگر میرے شوہر شاید ان راستوں پر چلنے کے عادی تھے، تو ابھی اونچے نیچے پتھروں پر بھی وہ آسانی سے قدم بڑھانے لگے۔ ہم لوگ چلتے چلتے بہت دور نکل کر آ گئے۔ یہاں پر بیابان سما تھا، دور تک ریت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ جنگل ختم ہوا تو صحرا شروع ہو گیا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ ہم اس صحرا میں کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں سے آگے ایک چھوٹی سی مسجد ہے، آج ہم وہاں پڑاؤ کریں گے۔ وہاں پر مجھے کچھ کام ہے، پھر جلد وہاں سے آگے چلیں گے، فکر مت کرو۔ اس کے بعد میں تمہارے گھر بھی لے چلوں گا، اور اپنے گھر بھی۔ اب میرے سفر میں یہ میں اکیلا ہی طے کروں گا۔ مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ تم بہت نازک مزاج ہو، تم ان سفر کی صحبتوں کو برداشت نہیں کر پاؤ گی، بلکہ ذہنی طور پر الجھ کر رہ جاؤ گی۔ تمہارے جیسی نازک مزاج لڑکی کو خوش رکھنے کا وعدہ کر کے ہی میں نے اپنی زندگی میں شامل کیا۔ ہم لوگ چلتے چلتے وہاں سے کافی دور نکل کر آ گئے۔ ایک چھوٹی سی مسجد تھی، چھوٹا سا احاطہ، اس کے ساتھ ایک طرف کمرہ بنا ہوا تھا جہاں ایک کونے میں بستر لگا ہوا تھا۔ سعود نے مجھے کہا کہ اب تم اس کمرے میں آرام کرو، کمرے کا دروازہ اچھے سے بند کر لینا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی بلائے، دروازہ کھول کر باہر نہیں نکلو گی۔ میں آج مسجد میں رکوں گا، مسجد میں کچھ کام ہے۔ مجھے بھی نیند ستا رہی تھی، میں نے پہلی بار اتنا پیدل سفر طے کیا تھا۔ پھر میں تھک گئی، کمرے میں لیٹتے ہی نماز پڑھنے کے بعد سو گئی۔ آدھی رات کا وقت تھا جب باہر سے مجھے اپنے نام کی پکار سنائی دینے لگی۔ سائمہ، دروازہ کھولو، تمہارے ساتھ ضروری بات کرنی ہے۔ یہ آواز مجھے سنی سنی سی لگ رہی تھی۔ اٹھ کر بیٹھ گئی، آواز پر غور کیا تو حیران رہ گئی۔ یہ آواز میری بچپن کی سہیلی کی تھی۔ میری بچپن کی سہیلی رات کے اس پہر ویرانے میں کیا کر رہی ہے؟ میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں ہو تم؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ میری پکار پر خاموشی چھا گئی، جیسے باہر کوئی موجود ہی نہ ہو۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو کوئی باہر تھا، پھر اچانک کہاں چلا گیا؟ میں نے سوچا شاید یہ میرا وہم تھا، خواب میں شاید میں نے کوئی خواب دیکھا ہو۔ خواب میں میں نے اپنی دوست کو دیکھا اور میں دوبارہ لیٹ گئی، مگر اب کی بار مجھے پھر سے میرے نام کی پکار سنائی دینے لگی۔ سائمہ، دروازہ کھولو، باہر آؤ، دیکھو میں مصیبت میں ہوں، میں بہت پریشان ہوں، پریشانی میں مبتلا ہوں، تم ہی ہو جو اس مصیبت میں مجھے نجات دلا سکتی ہو۔ ارے یہ آواز تو اماں کی ہے۔ میں ہڑبڑا کر رہ گئی، دروازہ اچھے سے بند کیا گیا تھا۔ میں پوری طاقت لگا کر کھولنے کی کوشش کرنے لگی، مگر شاید دروازہ باہر سے سعود مضبوطی سے بند کر گئے تھے، جو کہ کسی بھی طرح کھلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اماں، دروازہ بند ہے باہر سے، آپ دروازہ کھول کر کمرے میں آ جاؤ، کتنے ٹائم سے آپ سے ملی نہیں ہوں، آپ سے ملنے کو دل بے قرار ہو رہا ہے۔ ارے بیٹا، دروازہ اندر سے بند ہے، باہر سے نہیں کھول سکتی، اندر سے ہی کھلے گا۔ اماں کی آواز مجھے سنائی دی تو میں بے چین ہو گئی۔ تبھی میری نظر کھڑکی پر پڑی، کھڑکی تو باہر کھلتی ہے، میں کھڑکی سے کود کر باہر جا سکتی ہوں۔ میں اب کھڑکی سے کود کر باہر آ گئی تو دور تک اندھیرے نے میرا استقبال کیا۔ اماں، کہاں ہو تم؟ میں تو بے تابی سے آواز دیتے ہوئے آگے بڑھنے لگی۔ اماں، کہاں ہو؟ مگر اماں اندھیرے میں کہیں گم تھے، اب ان کی آواز تک سنائی نہیں دے رہی تھی۔ تبھی دور سے مجھے چوڑیوں کی چھن چھن کی آواز آنے لگی۔ اماں تو کبھی چوڑیاں نہیں پہنتی، پھر یہ چوڑیوں کی آواز کیسی ہے؟ کیا سچ میں یہاں پر اماں ہے یا کوئی اور ہے جو مجھے اماں کی آواز میں بلا رہا تھا، جس نے مجھے باہر آنے پر مجبور کیا؟ مگر کون ہے یہاں پر؟ کسی دوسرے انسان کی موجودگی جان کر میں بے یقین سی ہو گئی، اس سوچ میں پڑ گئی کہ یقیناً کسی کو میری مدد کی ضرورت ہے۔ اگر وہ میری ماں نہیں ہے تو کیا ہوا؟ جو بھی ہے انسان ہے، میں ضرور مدد کروں گی۔ میں اس طرف چلنے لگی جہاں سے چوڑیوں کی چھن چھن کی آوازیں سنائی دینے لگی تھی۔ تبھی مجھے سعود کی آواز سنائی دینے لگی۔ سائمہ، کہاں جا رہی ہو؟ واپس آؤ، اس طرح جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اور اب جب سعود کی آواز سن لی تو ایک طرف سے اماں کی پھر سے آواز سنائی دینے لگی۔
جلدی سے آؤ، یہاں پر میں مصیبت میں ہوں، میری مدد کرو، میں بہت مشکل میں ہوں۔ اب میں اس طرف بھاگنے لگی، یہاں سے آواز آ رہی تھی۔ سعود بھی مسلسل میرے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ پھر یکدم مجھے ٹھوکر لگی اور میں منہ کے بل زمین پر گر گئی۔ پھر میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اسی کمرے میں تھی۔ صبح کی سفیدی نمودار ہو چکی تھی۔ سعود میرے سامنے پریشانی سے بیٹھے مجھے دیکھنے لگے۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ مجھے سر میں درد محسوس ہونے لگا۔ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بیٹھ گئی۔ تو میں نے منع کیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے رات کو کمرے سے نہیں نکلو گی، مگر تم نے میری بات پر عمل نہیں کیا۔ کیوں تم کمرے سے باہر نکلتی ہو؟ کسی مصیبت میں مبتلا ہو سکتی تھی، پھر کیا ہوتا؟ ارے باہر سے مجھے اماں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اماں باہر آئی تھی، پھر پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ میں ان کے پاس جانے لگی مگر آپ نے مجھے روک دیا۔ کہاں ہے میری اماں؟ وہ کسی تکلیف میں تو نہیں ہے؟ میرے دعوے سے بولنے پر وہ کہنے لگا، یہاں پر کوئی نہیں ہے، میرے اور تمہارے علاوہ کوئی موجود نہیں، اور وہ جو کوئی بھی تھا شکر کرو اس نے تمہیں نقصان نہیں پہنچایا، ورنہ نہ جانے کیا ہوتا۔ میں نے خود اماں کی آواز سنی تھی، اماں یہاں پر تھی۔ مگر سعود کہنے لگے، خاموشی سے اٹھو اور ناشتہ کرو، پھر تمہیں تمہاری اماں سے ملوانے لے چلتا ہوں۔ جب وہ ناشتہ کرائے تو تب تک میں سنبھل چکی تھی۔ یہ ناشتہ آپ نے کہاں بنایا ہے؟ یہ گرما گرم چائے، یہ پراٹھے، اس سے خوشبو اٹھ رہی تھی جو میری بھوک کو چمکا رہی تھی۔ میں روزانہ ہی حیران ہوتی کہ میرے شوہر کو اتنا بہترین ناشتہ اور کھانا بنانا آتا ہے۔ ایک دن میں نے کھانا نہیں بنایا، نہ ہی مجھے یہاں پر کھانا بنانے کا کوئی انتظام نظر آیا، مگر صبح سویرے گرما گرم ناشتہ، اس کے ساتھ دوپہر اور شام کو بھی گرما گرم کھانا سعود میرے سامنے رکھتے ہیں۔ آج میں پوچھے بغیر نہیں رہ سکی کہ یہ ناشتہ انہوں نے کہاں بنایا۔ ہمیشہ کی طرح انہوں نے میری بات ٹال دی، وہ بھی میرے لیے کسی پہیلی جیسے تھے جس کا جواب نہ جانے مجھے کب ملنا تھا۔ اور پھر ناشتے کے بعد ایک لمبا سفر شروع ہو گیا۔ پیدل چلتے چلتے میں بری طرح سے تھک گئی، پاؤں میں گویا آبلے پڑنے لگے۔ پھر جب مجھے اپنے گاؤں کی پگڈنڈی نظر آئی تو تب میری جان میں گویا جان آ گئی۔ پھر جب میں اپنے گھر آئی تو اتنے وقت بعد اپنے گھر والوں کو دیکھا، میری آنکھیں بھیگ گئی۔ میری اماں نے مجھے خود کے ساتھ لگا لیا۔ کہاں چلی گئی تھی تم؟ ایک بار بھی ماں باپ کی یاد نہیں آئی؟ دوبارہ پلٹ کر نہیں دیکھا؟ ماں مجھ سے شکوہ کرنے لگی۔ میں محض انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ امی، آپ ہی تو کہتی ہیں کہ شادی کے بعد شوہر کا گھر ہی اپنا ہوتا ہے، جہاں پر شوہر رکھے عورت کو خوش رہنا چاہیے۔ اسی وقت سعود بھی آ گئے، سب لوگ اسے ملے۔ پھر جاتے ہوئے مجھے کہنے لگے کہ میں چند دن بعد تمہیں آ کر لے جاؤں گا۔ اپنے گھر والوں کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ تمہیں میں نے جنگل میں رکھا، اور جلد ہی تم اب میرے خاندان کے ساتھ میرے ساتھ رہو گی۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی تمہیں میرے بارے میں کچھ بھی الٹا سیدھا کہے۔ ان کی یہ بات ہمیشہ کی طرح میرے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ وہ اتنے عجیب کام کرتے اور مجھ سے گمان رکھتے کہ میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی۔ میں ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئی۔ اپنے شوہر کی بات ماننے کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں جتنے دن بھی وہاں پر رہی، اپنے کسی انداز سے کسی کو ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں اپنی زندگی سے خوش نہیں۔ میری زندگی میرے لیے پہیلی جیسی ہے۔ جب کافی سارے دن بیت گئے تو محلے کی اور رشتہ دار خواتین باتیں بنانے لگی، کہنے لگی کہ ایک اجنبی کے حوالے تم لوگوں نے اپنی بیٹی کو کر دیا، جس کے بارے میں تم لوگ تو جانتے بھی نہیں، جس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، جانے کہاں رہتا ہے، کس خاندان کا ہے۔ تم لوگوں نے تو پوچھا بھی نہیں۔ اتنے دن وہ بیوی کو یہاں پر چھوڑ کر چلا گیا، واپس آ کر پلٹ کر خبر نہیں لی۔ ہمیں نہیں لگتا کہ وہ دوبارہ آ کر لے جائے گا۔ اس کا تمہاری بیٹی سے دل بھر چکا ہے، اب وہ کبھی نہیں لے جائے گا۔ محلے والوں کی باتیں سن کر میرا دل دکھ سے بھر جاتا۔ اچانک یہ لوگ اتنی دل دکھانے والی باتیں کیسے کر لیتے ہیں؟ کسی کے بارے میں اتنا غلط کیسے سوچ لیتے ہیں؟ اپنی بیٹیاں ہونے کے باوجود کسی اور کی بیٹی کے بارے میں اتنا سنگ دلانہ طرز عمل۔ میں خوف سے کانپ کر رہ جاتی۔ اور پھر جس دن سعود مجھے لینے کے لیے آئے تو اس دن ماں باپ کی آنکھوں میں سکون اترتا محسوس کیا۔ میں خود بھی پرسکون ہو گئی
کتنے وقت سے ایسے پریشانی میں مبتلا تھی کہ کہیں محلے والوں کی باتیں سچ تو نہیں، کہیں میرے شوہر کا مجھ سے دل تو نہیں بھر گیا، اس نے مجھے چھوڑا تو نہیں۔ اور اب جب وہ مجھے لینے کے لیے آیا تو میں خوشی سے کھل اٹھی۔ پھر جب اپنے شوہر کے ساتھ دوبارہ اسی پالکی میں بیٹھ کر گئی تو دل میں ڈر بھی ہونے لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا شوہر پھر سے اسے جنگل میں لے جائے، جہاں پر جانے کے احساس سے ہی میں خوفزدہ ہو گئی، مگر یہ دیکھ کر مطمئن ہو گئی کہ پالکی ایک بہت بڑی حویلی کے سامنے آ کر رکی، یعنی کہ اب میری اس جنگل اور عجیب و غریب جگہ سے جان چھوٹ گئی تھی۔ حویلی میں آئی تو ایسے لگا کہ میرے سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے، میں نارمل انسانوں کی طرح زندگی گزارنے کے قابل ہو جاؤں گی، مگر عجیب و غریب رویے، سرد مزاج لوگوں نے میرا استقبال کیا۔ یہاں پر جتنے بھی حویلی میں لوگ تھے وہ سب یا تو بڑی عمر کے یا پھر چھوٹے بچے۔ میرے اور سعود کی عمر کے آس پاس کوئی بھی انسان مجھے نظر نہیں آیا۔ اس بات پر میں حیران ہوتی۔ سعود سے پوچھتی تو وہ ہمیشہ کی طرح مسکرا کر ٹال دیتا۔ تم ہر بات کے پیچھے کیوں پڑ جاتی ہو؟ ہر بات کا جواب ضروری نہیں کہ انسان کو مل سکے۔ تمہیں اس بات پر اعتراض تھا کہ میں تمہیں اپنے گھر والوں سے دور رکھی ہوں، اپنے گھر والوں سے نہیں ملوایا۔ اب تو تمہارے سارے شکوے دور ہونے چاہیے۔ میں نے ایک بات نوٹ کی کہ حویلی میں جتنے بھی لوگ ہیں سب عبادت گزار، ہر وقت ہاتھ میں تسبیح لیے ذکر و اذکار میں مصروف رہتے، نماز کی پابندی کرتے، تہجد بھی پڑھتے۔ ان سب لوگوں کی دیکھا دیکھی میں بھی عبادت گزار ہونے لگی، فرض نماز کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرنے لگی، ہر وقت باوضو اذکار میں مصروف رہنے لگی۔ تو جیسے زندگی کو نئی مصروفیت مل گئی، جیسے زندگی گزارنے کا سبب مجھے جا کر اب سمجھ آیا۔ اس حویلی میں میرا وقت اچھا کٹنے لگا۔ 2 مہینے گزر گئے اس حویلی میں آئے ہوئے، دوبارہ اپنے گھر جانے کا موقع تو نہیں ملا، اور نہ ہی کبھی میرے گھر والوں نے یہاں آ کر مجھ سے ملنے کی کوشش کی۔ اب تو سعود بھی کتنے دن گھر سے غائب رہتے، کبھی ہفتے اور کبھی انہیں پورا مہینہ گزر جاتا گھر سے غائب رہتے۔ جب بھی میں گھر میں کسی سے سعود کے بارے میں پوچھتی ہوں تو وہ سب چونک کر مجھے دیکھنے لگتے۔ کیا تم نہیں جانتی کہ تمہارا شوہر کہاں پر ہے؟ کتنی اہم مہم پر ہے، اہم کام سر انجام دے رہا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ اپنے شوہر کے لیے دعا کرو کہ وہ اپنے معاملات میں کامیاب ہو جائے، اللہ اس کی مدد کرے۔ وہ دشمنوں سے مقابلے میں آ چکا ہے، اس کے دشمن بہت طاقتور ہیں، تمہاری دعائیں اسے طاقت بخشیں گی۔ جب بڑی بی نے مجھے یہ بات کہی تو میرا حیرت سے منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ آپ کی کوئی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ کہاں ہے میرے شوہر؟ کون سے اہم کام انجام دینے میں مصروف ہیں؟ مجھے بتایا تک نہیں انہوں نے۔ ایسا کیا کام کر رہے ہیں جو اتنا خطرناک ہے؟ کافی سارے دن یوں ہی بیت گئے۔ پھر ایک دن میرے شوہر گھر آئے تو بہت خوش تھے، کہنے لگے کہ آج سے تمہارے سارے سوالوں کے جواب دیے جائیں گے، آج سے تمہاری ساری پریشانیاں ختم ہوں گی۔ میں جو بھی اہم فرائض سر انجام دے رہا تھا اب وہ مکمل ہو گئے۔ ان کی کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ایسے کون سے راز تھے جو آپ مجھے بتا نہیں سکتے؟ میں کل تمہیں یہاں سے دور لے جاؤں گا، اپنی دنیا میں، اپنے لوگوں میں، تمہیں سب معلوم ہو جائے گا۔ یہاں سے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا آپ اپنے گھر میں نہیں رہیں گے؟ سعود کی بات سن کر میں پوری طرح سے پریشان ہو گئی۔ مگر ہم یہاں سے کہاں جائیں گے؟ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی رہیں گے کل سے ہی۔ میں ابھی تمہیں کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ سچ سن کر تم خوفزدہ نہ ہو جاؤ۔ میں تمہیں ڈرانا نہیں چاہتا۔ آج پہلی بار وہ میرے سے پیار سے بات کر رہے تھے۔ ان کی الجھی باتیں سن کر میرا ذہن بری طرح سے بھٹک رہا تھا۔ پوری رات میرا ذہن طرح طرح کی سوچوں میں مصروف رہا۔ نہ جانے کل کا سورج کیا دن دکھانے والا ہے، ایسی کون سی بات ہے جو مجھے کل جانے کو ملنے والی ہے۔ اور پھر صبح سویرے میرے شوہر مجھے لے کر گھر سے باہر نکل گئے۔ پوری حویلی کے لوگ ایسے ملے جیسے میں ہمیشہ کے لیے وہاں سے جانے والی ہوں۔ بار بار میرے شوہر کو بھی اس بات کی تاکید کرتے کہ اپنی بیوی کا ہمیشہ بہت خیال رکھنا، یہ بہت اچھی ہے، کبھی کسی چیز کی تکلیف نہ ہونے دینا۔ میں ان لوگوں کی باتیں سن کر چپ ہو گئی۔ میں تو ان کے بارے میں عجیب و غریب انداز سے سوچ رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ سب پاگل ہیں جنہیں علاج کی ضرورت ہے۔ ان کا رویہ معمول کے لوگوں سے ہٹ کر تھا۔
تب بھی وہ لوگ مجھے بہت عجیب لگتے، مگر اب جب ان کے دل میں اپنے لیے اس قدر محبت دیکھی تو مجھے اپنے رویے پر شرمندگی ہونے لگی۔ پھر میں ایک بار پھر سے اپنے ماں باپ کے گھر آئی۔ سب سے مل کر میرے پورے وجود میں جیسے تازگی کی لہر دوڑ گئی۔ آج میرے شوہر بھی میرے ساتھ ماں باپ کے گھر میں رکے۔ آدھی رات تک وہ باتوں میں مصروف رہے۔ پھر صبح ایک نئے منظر سے شروع ہوئی۔ میرے شوہر مجھے لے کر ایک انجان راستے کی طرف چل پڑے۔ یہ راستہ ایک گاؤں کو جاتا تھا۔ یہاں پر بھی ایک بہت بڑی سی حویلی تھی۔ جب میں اس حویلی میں آئی تو سب لوگ مجھے دیکھ کر گرم جوشی سے میری طرف بڑھے۔ اس حویلی میں ہر عمر کے افراد نظر آ رہے تھے، جن میں بچے، بوڑھے، جوان سب لوگ تھے، جن کے چہرے پر مجھے دیکھ کر خوشی اور آنکھوں میں اشتیاق تھا۔ کون ہے یہ؟ میرے شوہر سب لوگوں سے میرا تعارف کروانے لگے۔ یہ میری ماں ہے، میرے ابا جی اور بی جان۔ میں حیرت سے سب سے ملنے لگی۔ اگر یہ اس کے ماں باپ ہیں تو پھر وہ کون لوگ تھے جن کے پاس میں 2 مہینے رہی؟ میرے سوال پوچھنے پر سب لوگ میرے شوہر کو دیکھنے لگے۔ میرے شوہر نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ابھی تو میں اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ تم میرے ساتھ جہاں بھی جا رہی ہو، ان باتوں کا ذکر کسی کے سامنے مت کرنا۔ آج کی رات میں نے بی جان کے کمرے میں گزاری۔ میرے آزاد میں حویلی میں بہت بڑی دعوت کی گئی، جس میں رات گئے مہمانوں کا تانتا بندھا رہا۔ گھر کے سبھی لوگ مجھ سے ملنے کے لیے پراشتیاق نظر آ رہے تھے۔ میں بھی ان لوگوں کی ملنسار طبیعت سے متاثر ہوئے ان کا رہن سہن بھی مجھے بے حد بہا رہا تھا، مگر ذہن میں یہ سوال جوں کہ توں قائم تھے۔ ابھی تک اپنے شوہر سے اس بارے میں بات نہیں کر پائی کہ میں اتنے ٹائم تک جن لوگوں کے ساتھ رہی وہ کون لوگ ہیں، اور پھر جو کچھ مجھے میرے شوہر نے بتایا اسے سن کر میں بے یقینی سے انہیں دیکھتی رہی۔ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ذہن پر خوف مسلط ہونے لگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ سچ نہیں ہے۔ وہ لوگ بھلا دوسری مخلوق کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ بھی تو ہماری طرح کے انسان تھے۔ سچ سن کر مجھ پر بخار حملہ آور ہو گیا۔ کتنے دن میں بخار میں تڑپتی رہی۔ میرے پاس بہت ساری ایسی نشانیاں تھیں جو یہ یاد کروانے کے لیے کافی تھی کہ میں نے وہ وقت اس دنیا میں لوگوں کے ساتھ گزارا ہے۔ میرے شوہر کو دراصل بچپن سے ہی عملیات اور روحانیات سے گفت تھا۔ ان کے دادا عملیات کا کام کرتے، ان کے پاس پڑھنے کے لیے جنات شاگردوں کی صورت میں آتے، ان سے دین کی تعلیم سیکھتے۔ آہستہ آہستہ ان کے دادا عملیات کے میدان میں آگے ہی بڑھتے چلے گئے، چلے کاٹنے لگے، وظائف کرنے لگے۔ اپنے شاگرد جنات کی مدد سے وہ بہت ساری دوسری دنیا میں بھی آنے جانے لگے، لوگوں کا علاج کرتے۔ میرے شوہر بچپن سے ہی دادا کے پاس جنات کو آتا دیکھتے تو ان کے دل میں بھی جنات کے لیے محبت پیدا ہونے لگی۔ بچپن سے ہی ان کی جنات سے دوستی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ ان کے دل میں بھی یہ شوق پروان چڑھنے لگا کہ وہ بھی دادا کی طرح جنات کی دنیا میں آمد اور رابطہ رکھیں۔ اور پھر بچپن سے ہی وہ ان کاموں میں مصروف ہونے لگے۔ نہ صرف وہ علاج کرتے جنات کے مریضوں کا، بلکہ جنات کی مدد سے وہ ہر ناممکن کام بھی کرنے لگے۔ ان کے دادا اب انہیں اپنا سارا علم سعود کو دے چکے تھے۔ یوں وہ اس میدان میں اپنے دادا سے بھی آگے کے کھلاڑی ثابت ہوئے۔ سعود کے باقی گھر والوں کو ان کی اس بات سے اختلاف تھا، خاص طور پر سعود کی امی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب بہت خطرناک ہے، جنات کی دشمنی بھی نقصان دہ ہے اور دوستی بھی۔ تبھی وہ سعود کو منع کرتی کہ وہ ان عملیات اور چلوں کے چکر میں نہ پڑے۔ وہ اپنی ماں سے چھپ کر چلے کاٹتے اور اپنی روحانی منازل میں اضافہ کرنے لگے۔ جس دن میری مہندی تھی اس دن سعود ایک جن کے ساتھ کام کے سلسلے میں ہمارے گھر کے بنے پچھلے حصے میں وہیں پر مقیم تھے جو پراسرار مشہور تھا۔ وہاں پر ایک جن کی مہندی تھی، اور وہ اس جن دوست کی اس وجہ سے اس تقریب میں موجود تھے۔ جب میں اچانک سے وہاں گئی تو میرا سعود سے ٹاکرا ہو گیا۔ میں اس وقت جس سے میری ملاقات ہوئی تھی وہ ایک جن زیادہ تھا، مگر اس کی شکل بہو سعود کے جیسی تھی۔ جب بھی وہ دوبارہ میرے سامنے آیا تو اسے دیکھ کر میں یہ سمجھی کہ میں نے اس نوجوان کو پہلے دیکھا ہے۔ در حقیقت وہ ایک جن زیادہ تھا جو مجھے دیکھ کر میرا اسیر ہو گیا۔
چونکہ وہ جانتا تھا کہ جن اور انسان کی شادی نہیں ہو سکتی۔ اس نے اپنے جذبات کو سلا دیا اور پھر دوبارہ میرے سامنے سعود آئے۔ وہ بھی میری خوبصورتی اور معصومیت سے متاثر ہوئے، مگر جب انہیں پتہ چلا کہ میری شادی ہونے والی ہے تو انہوں نے بھی اپنے جذبات کو سلا دیا۔ پھر اگلے دن جو کچھ ہوا، میرے سسرال والوں نے جب شادی سے انکار کر دیا، تب سعود کو معلوم ہوا کہ ان کے پاس یہی موقع ہے کہ وہ مجھ سے شادی کر سکتے ہیں، مگر اس وقت وہ سفر پر تھے، بہت سے روحانی عملوں میں مصروف تھے، تبھی وہ مجھے اپنے گھر لے کر نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ وہ اپنے گھر والوں سے 2 مہینے کا وقت لے کر نکلے، اور جس جنگل میں وہ رہائش پذیر تھے اس جنگل میں مجھے لے کر آ گئے۔ میری حفاظت کے لیے بہت سارے جنات وہاں موجود رہتے تاکہ میں جھونپڑی سے نکل کر باہر نہ آ سکوں۔ وہ جنگل پراسرار تھا، یہاں پر مجھے قدم قدم پر خطرہ تھا، اور محافظ جنات کی وجہ سے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچ پایا۔ اپنے شوہر کے اعمال کی برکت سے میری حفاظت ہوتی رہی۔ اب مجھ پر یہ انکشاف بھی ہوا کہ میں جس انسان کی بیوی ہوں وہ ایک روحانی معالج ہے، روحانی معاملات سے اس کا گہرا شغف ہے، وہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ پھر شادی کے بعد سے تو میری زندگی بھی عام انسان جیسی نہیں رہی۔ اپنے شوہر کے ساتھ مجھے کتنے دن سفر پر روانہ ہونا پڑتا، اپنے قریبی لوگوں سے دور رہنا پڑتا، کئی مہینے گزر جاتے میں گھر نہیں آ سکتی، اپنے ماں باپ کی صورت نہیں دیکھ پاتی۔ کبھی میرا دل تڑپنے لگتا، اس فیصلے پر پچھتاوا بھی ہوتا کہ کاش میری شادی اپنے جیسے کسی عام انسان سے ہوتی۔ اگر پھر جب میں اپنے شوہر کی قربانیوں کی طرف نظر کرتی، میرا دل یہ سوچ کر فخر سے بلند ہو جاتا کہ میں جس انسان کی بیوی ہوں وہ انسانیت کی خدمت میں کمر بستہ ہے، وہ برے جنات کے خلاف جنگ لڑتا ہے۔ یہ جنگ بدی کے خلاف ازل سے جاری ہے، جس نے ہمیشہ جاری رہنا ہے۔ اس جنگ میں وہ نیک جنات کے ساتھ مل کر برائی کے خلاف جنگ لڑتے، برائی کا قلعہ کما کرتے، لوگوں کو برے اثرات کے شر سے محفوظ رکھتے۔ بے شک یہ ایک بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ اب تو شادی کو بھی 10 سال کا عرصہ گزر گیا، میری زندگی آدھے سے زیادہ سفر میں گزر چکی ہے۔ اللہ نے مجھے جڑواں بیٹوں کی نعمت سے نوازا جو دکھنے میں ہو بہو سعود جیسے ہیں۔ ان میں بہت ساری روحانی طاقتیں ہیں جن سے سعود فائدہ اٹھا کر اپنے معمولات میں استعمال کرتے ہیں۔ ان بچوں کی یہ روحانی طاقتیں سعود کے معاملات میں بھی بہت معاون ثابت ہوئی۔ اب میری زندگی تو نارمل انسانوں جیسی ہے، گو کہ دوبارہ نہ تو میں کسی پراسرار معاملے میں ملوث ہوئی اور نہ ہی کسی پراسرار جگہ پر گئی، مگر بیتے ہوئے واقعات آج بھی مجھے یاد آتے ہیں تو میرے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ میں جب کبھی یہ سوچتی ہوں کہ کل کو میرے اپنے بچے بھی ان معاملات میں پڑھیں گے تو ایک بے چینی سی میرے وجود میں پھیل جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔